بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور پریوں کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ہی ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز نخرے سے اپنے شوہر سے کہا، کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے۔ خاوند نے کہا، مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تیری پرواہ نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آزما لیتی ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے، دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی کتنے پانی میں ہیں۔ خاوند نے اجازت دے دی۔ وہ عورت بن سنور کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں اللہ کا نام پیوست ہو گیا۔ اس کے دل کی حالت بدل گئی اور وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز نخرے چھوڑ دیے۔ اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی، ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گزار دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور محبت کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہتی رہتیں۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بگاڑا تھا کہ انہوں نے میری بیوی کو اس طرح بنا دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے تو انسان نیک اور پرہیزگار بن ہی جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان مدینہ آیا ہوا تھا۔ ایک رات جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو بہت دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند نہیں آئی۔ اس وقت رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کے تمام نوکر جا چکے تھے اور کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس سے بات چیت کر کے وقت وہ کاٹ سکے۔ اس کا ایک نوکر ملا۔ اس نے اسے کہا کہ دیکھو شاید کوئی آدمی مسجد نبوی میں ہوگا جس سے بات چیت کر کے وہ وقت کاٹ سکے، جاؤ اور اس کو بلا کے لے آؤ۔ وہ نوکر مسجد نبوی میں گیا۔ وہاں پر صرف حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ وہ نوکر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا۔ پہلے اس نے انہیں اشارے سے بلایا مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر قریب جا کر کہا، امیر المومنین کی نیند اڑ گئی ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی باتیں کرنے والے کو لے جاؤں تاکہ وہ وقت کاٹ سکیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین سے کہنا میں ان کا قصہ گو نہیں ہوں کہ ان کا دل بہلانے کے لیے کوئی کہانی سناؤں۔ اس نوکر نے کہا کہ کیا تمہیں اپنے جان کی پرواہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، اگر وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں ان کے ارادے تک یہیں پر موجود ہوں، اگر مجھ کو سزا دینا چاہیں تو آ کر دے سکتے ہیں۔ وہ نوکر لوٹ گیا اور جا کر خلیفہ عبد الملک کو بتا دیا جو کچھ ہوا تھا۔ اس نوکر نے بتایا کہ مجھے ایک آدمی ملا تھا، میں نے اس سے ساری بات کہی لیکن وہ اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اسے ڈرایا تو اس نے یہی الفاظ کہے تو خلیفہ نے کہا کہ ایسے بے باک شخص حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہی ہو سکتے ہیں، انہیں چھوڑ دو، وہ اور طرح کے انسان ہیں۔ صاحب کلیوبی بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن عوفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو کہ نصرانی تھا۔ وہ شخص بیمار ہو گیا اور موت کے قریب جانے لگا تو حارثہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کو گئے اور اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھنے سے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ جنت بے مثال چیز ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں اور اس میں محل ہیں،
اس کے جواب میں نصرانی نے کہا کہ میں اس سے بھی افضل اور بہتر چاہتا ہوں۔ حارثہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام لاؤ کہ میں تمہارے واسطے جنت میں دیدار خداوندی کا ضامن بنوں گا، کیونکہ جنت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس نصرانی نے کہا اب اسلام لاؤں گا کیونکہ دیدار الہی سے کوئی چیز افضل نہیں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد حارثہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری پر ہے۔ حضرت حارثہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس پڑوسی کو پہچان لیا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب میری روح نکلی اس کو عرش کی طرف لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے دیدار اور ملاقات کے شوق میں مجھ پر ایمان لایا ہے، اس لیے تیرے واسطے میری رضامندی اور دیدار ہے۔ پس حارثہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی مدد سے میں نے تجھ پر احسان کیا، کیونکہ وہ شخص حضرت حارثہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ایمان لایا تھا، اور جو شخص کسی کی وجہ سے ایمان لائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محبوب بن جائے گا اور اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ علی بن شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کے پاس 300 گاؤں تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کفن دینے کے لیے کفن کا کپڑا تک موجود نہ تھا۔ انہوں نے اپنا سارا مال اپنے سامنے ہی صدقہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ترکی تجارت کی غرض سے چلے گئے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے جہاں تجارت کرنے گئے اس قوم کا نام خلوخیہ تھا اور وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ میرے دادا بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا ان کا عالم سر اور داڑھی کے بال مونڈے ہوئے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس سے حضرت شفیق نے کہا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے سب جھوٹ ہے، ان تمام لوگوں کا تیرا اور میرا ایک ہی مالک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، دنیا اور آخرت اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہی ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ اس بت خانے کے عالم نے کہا کہ تیرا اپنا کام تیرے قول کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضرت شفیق نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تیرا خیال ہے کہ تیرا ایک خالق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حالانکہ تو خود مشقت برداشت کر کے اتنی دور روزی کمانے آیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی جو تو نے کہی تو تیرا مالک تجھے وہیں پر رزق دے سکتا تھا اور تجھ کو اتنی مشقت سے بچا لیتا۔ حضرت شفیق کہتے ہیں کہ اس کی اس بات نے مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنا دیا، چنانچہ انہوں نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا اور علم حاصل کرنے لگے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہر کسی سے کیا ہوا ہے، لیکن انسان نہ سمجھ ہے، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ وہ ہر وقت اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور رزق کمانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حضرت شفیق کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ